بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ لکھنے کو چھوڑیں، جو چیز لکھوانی ہوگی میں آپ کو لکھوا دوں گا، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی۔ ایک ہے لغت اور ایک ہے اصطلاح۔ لغت کا دار و مدار اہل لسان پر ہوتا ہے اور اس میں عالم جاہل یہ سارے برابر ہوتے۔ جاہلوں کی زبان اور زیادہ خالص ہوتی ہے، کیونکہ جو جاہل ہوتے ہیں انہوں نے کچھ پڑھا نہیں اور زبانیں سیکھی نہیں، تو ان کی زبانیں زیادہ خالص ہوتی ہیں۔ عرب کے اندر بھی یہ ایک دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے، کچھ سمجھدار ہوتے تھے تو ان کو دیہاتوں میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کی زبان جو ہے وہ خالص رہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں تو دوسری زبانوں والے بھی انہی کے ساتھ رہتے، وہ پڑھ لکھ کر کوئی اور زبانیں خود سیکھ بھی لیتے ہیں تو ان کی زبان میں ملاوٹ آ جاتی، اور جو دیہاتی ہوتے ہیں ان کی زبانیں خالص ہوتی ہیں۔ تو ایک ہے لغت اور ایک ہے اصطلاح۔ اصطلاح جو ہے یہ اہل علاقہ کی بھی ہوتی ہے اور اہل فن کی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک علاقے کی اصطلاح الگ ہوتی ہے اور دوسرے علاقے کی اصطلاح الگ ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے سندھ میں لفظ سائیں، اندرون سندھ میں سائیں عزت والے کو کہتے ہیں، سائیں ہے، لیکن یہی لفظ آپ پنجاب میں چلے جائیں بے وقوف کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب دیکھو یہاں کی اصطلاح الگ ہے، وہاں کی اصطلاح الگ ہے۔ اہل فن کی اصطلاح کو دیکھ لیجئے، صرفیوں کا صحیح اور ہے اور نحویوں کا صحیح اور ہے۔ تو یہ اصطلاحیں بدلتی رہتی ہیں، اور شریعت میں بھی یوں اصطلاحیں ہوتی ہیں اور وہ بھی بدلتی رہتی ہیں، اور جب اصطلاح بدلتی ہے تو حکم شرعی بھی بدلتا ہے۔ جس طرح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اب دیکھیں ایک دور وہ تھا
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں بھائی، یہودی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا تھا، اور اس دور میں یہودی ایمان کی علامت تھا، یہ لفظ موجب رحمت تھا، ایمان کی علامت تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ نصارہ۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت تک نصارہ یہ ایمان کی علامت تھا، یہ لفظ نصارہ موجب رحمت تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اب جن لوگوں نے مان لیا وہ تو ہو گئے یؤتون اجرہم مرتین، لیکن جنہوں نے کہا نہیں ہم اب بھی یہودی ہیں، ہم اب بھی نصارہ ہیں، تو اب یہی لفظ یہودی موجب لعنت بنا، موجب لعنت بنا اور بے ایمانی کی علامت بنی۔ اور نصارہ اس دور میں موجب لعنت ہے اور بے ایمانی کی علامت ہے۔ اس دور میں اصطلاح الگ تھی اور اس دور میں اصطلاح الگ ہے۔ جب اصطلاح بدلتی ہے تو حکم شرعی بھی بدلتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، حالانکہ آپ علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ موجود تھے جن کو آپ علیہ السلام نے ہی بتایا تھا کہ بہت سارے یہودی اہل ایمان گزرے، بہت سارے نصارہ اہل ایمان گزرے ہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنتیں کی تو مقید کر کے لعنت کی یا مطلق لعنت کی؟ ہاں بھائی، مطلق کی نا، لعن اللہ الیہود کہا نا، یا بعد الیہود کہا، مطلق کہا نا لعن اللہ الیہود والنصارى، یا کہا لعن اللہ بعد الیہود، ایسے تو نہیں کہا، مطلق کہا نا۔ تو اب جو سامنے موجود تھے آپ علیہ السلام کے، ان میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ حضرت آپ مطلق یہودیوں پہ لعنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہودی تو بہت سارے اچھے بھی گزرے، آپ مطلق نصارہ پہ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے نصارہ اچھے بھی گزرے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کیا نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عرف بدل گیا ہے، اور فتویٰ میں عرف کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، کہ اس وقت جو لفظ یہود تھا، نصارہ تھا، اس کا عرف اور تھا، اصطلاح اور تھی۔ لیکن آج کے دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا،
اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں تو عرف بدلا ہوا ہے، اور اس سے مراد یہ ہی ہے جو آپ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حالانکہ انہی میں سے وہ لوگ بھی تھے جن کو آپ علیہ السلام نے ہی بتایا ہوا تھا کہ بھائی بہت سارے یہودی اہل ایمان بھی گزرے ہیں، بہت سارے نصارہ اہل ایمان بھی گزرے، لیکن کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ عرف، اصطلاح جب بدلتی ہے تو حکم شرعی بھی بدل جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس طرح جب تک مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت جو قادیان میں رہنے والے تھے وہ اپنے آپ کو کیا کہلواتے تھے؟ ملتانی، بہاولپوری، کیا کہلواتے تھے؟ قادیانی۔ بھائی جس طرح اور شہروں کی نسبتیں لوگ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، بھائی یہ خیر پوری ہے، یہ جھنگوی ہے، یہ ملتانی ہے، یہ بہاولپوری ہے، یہ فیصل آبادی ہے، اس طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب تک مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت جو لوگ قادیان میں رہتے تھے اپنے شہر کی نسبت سے اپنے آپ کو کیا کہلواتے تھے؟ قادیانی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا کہلواتے تھے؟ قادیانی۔ جب مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور علماء نے فتویٰ دیا، قادیانی کیا ہے؟ کافر ہیں۔ قادیانی کافر ہیں۔ اب کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ حضرت آپ مطلق قادیانی کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے اللہ والے وہ بھی تو قادیانی تھے نا بھائی، قادیان میں رہنے والے بہت سارے اللہ والے وہ توتناً قادیانی ہے نا، لفظ قادیانی میں تو وہ آ جاتے ہیں نا، تو آپ مطلق قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اصطلاح بدل گئی۔ اب عرف عام میں جب قادیانی لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا سمجھا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مطلق قادیانی کو کافر نہ کہو، کیونکہ بہت سارے اللہ والے وہ قادیان میں تھے، وہ قادیانی تھے، اگر آپ مطلق قادیانی کافر کہیں گے تو ان پر بھی فتویٰ چلا جائے گا، یا ان کو بھی کافر کہو یا ان کو بھی کافر نہ کہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا ان اللہ والوں کو بھی کافر کہو یا ان کو بھی کافر نہ کہو، تو کیا آپ ان کو بھی کافر کہیں گے یا ان کو بھی کافر نہیں کہیں گے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اصطلاح جب بدلتی ہے تو حکم بھی کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ اب جو لفظ قادیانی ہے جب عام بولا جاتا ہے تو عرف میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ کا منکر ہے، ختم نبوت کا منکر ہے۔ اب یہ اگر کوئی کہے کہ جی یا ان کو بھی کافر کہو یا ان کو بھی کافر نہ کہو، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، کیونکہ اصطلاح اس دور کی الگ تھی اور اس دور کی الگ ہے۔ جس طرح یہود اور نصارہ کی اصطلاح اس دور میں الگ تھی اور اس دور میں، اور اصطلاح جب بدلتی ہے تو حکم شرعی بھی بدلتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں، آ جائیں آپ
لفظ شیعہ پر، لفظ شیعہ پر، کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے تفسیر مواہب الرحمان سید امیر علی ملی آبادی کی. یہاں تفسیر موجود نہیں ہے، لیکن اس میں فتوائے تکفیر الروافض میں اس کا وہ حوالہ لگا ہوا ہے. اب اس میں یہ فرماتے ہیں، سورہ حشر میں پہلے رکوع میں 6 آیت ہے نا، مال فے کا جہاں ذکر ہے، مال فے کا استحقاق جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تذکرہ ہے مہاجرین کا. والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ اخیر تک یہ تذکرہ ہے انصار کا. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ جو تذکرہ ہے یہ بعد میں آنے والوں کا ہے، اور اس طبقے میں کچھ صحابہ ہیں اور قیامت تک صحابہ کو ماننے والے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال فے میں حق ہے مہاجرین کا، مال فے میں حق ہے انصار کا، اور ان لوگوں کا جو بعد میں آئے لیکن ان کے لیے استغفار کرنے والے. اس پر یہ بیان دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوب ہوش سے سنو کہ اس آیت قدسی میں دلیل ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہم پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ممالک اسلامیہ کے اموال فے میں سے تابعین و ما بعد کے واسطے اسی شرط پر حق رکھا کہ ان کو فے میں سے جب ہی ملے کہ مہاجرین و انصار کی محبت پر ثابت قدم ہوں اور انہی سے دوستی رکھیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں. مترجم کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار مہاجرین و انصار اس قدر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے کہ ان کے دعا کو بندوں کو قبول کیا. ٹھیک ہے. خطیب نے لکھا ہے کہ پھر بھلا جو کوئی ان میں سے کسی سے بغض رکھے یا برائی کرے یا ان میں برائی کا اعتقاد کرے، اس کے لیے مال فے میں کچھ حق نہیں ہے. اور یہی امام مالک رحمہ اللہ سے صریح منصوص ہے، اور یہ قیامت تک سب تابعین کے لیے عام ہے. اس سے لغوی تابعین ہے، وہ تابعین جو اصطلاحی وہ نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے. مترجم کہتا ہے کہ اسی مقام سے جماعت مشائخ حنفیہ و شافعیہ و مالکیہ وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رافضی اسلام سے خارج ہیں اور شیعہ بدعتی ہیں. رافضی اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہیں. شیعہ کیا ہے؟ بدعتی ہیں. شیعہ کو اس نے کافر نہیں کہا، رافضی کو اس نے کیا کہا؟ کافر ہے. لیکن واضح ہو کہ شیعہ 2 قسم کے تھے. شیعہ 2 قسم کے تھے. اول وہ جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل جانتے تھے، اور ان کو آج کل تفصیلیہ کہتے. اب یہ جو پہلی قسم ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل جانتے تھے، فضیلت میں ان کو افضل بتاتے تھے، باقی خلافت میں اعتراض نہیں کرتے تھے. خلافت کی جو ترتیب ہے، جمہور کا تو یہی ہے نا عقیدہ کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. لیکن یہ جو تھے، یہ صرف حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل جانتے تھے.
لیکن خلافت کے متعلق کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ جو ہوا ہے یہ سارا سب صحیح ہوا ہے، خلافت کی کوئی غصب نہیں ہوئی، لیکن شان میں افضل حضرت علی کو بتاتے تھے۔ ایک قسم یہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج کل ان کو تفصیلیہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ اس زمانے میں دیانت و صدق سے رہتے تھے اور انہی احادیث صحیحہ کو جانتے تھے جو اہل سنت کے پاس ہیں، یعنی باقی سارے عقائد اہل سنت والے ہوتے تھے، بس یہ چیز ہوتی تھی حضرت علی کو افضل جانتے تھے، بس باقی خلافت غصب ہو گئی، حضرت ابو بکر پر تان تشنیع اعتراض تنقیص صحابہ کچھ نہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ اور دوسری قسم وہ جو کہتے تھے کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے گناہ کیا، لیکن ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ اب یہ ہے اشارہ اس مسئلے کی طرف جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے مدینۃ المنورہ میں حضرت علی کی بیعت کی تھی، اور پھر مکہ میں واپس آ کر اعلان کیا تھا کہ جی ہماری بیعت جو حضرت علی کے ساتھ تھی وہ مشروط تھی، اس شرط پر کہ وہ قصاص عثمان لیں گے، لہٰذا انہوں نے قصاص عثمان ابھی تک لیا نہیں تو ہماری بیعت بھی نہیں رہی۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں انہوں نے طلحہ اور زبیر نے کیا کیا؟ گناہ کیا، لیکن اس کے لیے استغفار کرتے تھے، برا بھلا ان کو بھی نہیں کہتے تھے، برا بھلا ان کو بھی استغفار کرتے۔ اور یہ ان لوگوں کی جہالت تھی، یعنی جو ان کو گناہگار کہتے تھے نا، یہ گناہگار سمجھنا یہ ان لوگوں کی کیا تھی؟ جہالت تھی۔ اب یہ شیعہ کی دوسری قسم تھی۔ اب یہ بھی نہ خلافت پر اعتراض، نہ صحابہ پر تنقید تبرہ، نہ تکفیر، کچھ بھی نہیں، صرف ان کو گناہگار کہہ کر ان پر بھی اعتراض نہیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ یہ شیعہ کی دوسری قسم ہے۔ کہتے ہیں پھر عراق میں ایک رافضی قوم پیدا ہوئی، عراق میں ایک رافضی قوم پیدا ہوئی، اور انہوں نے حضرات مہاجرین اولین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم سب کو برا کہنا شروع کیا اور اپنی طرف سے تقیہ نکالا، اور حضرت علی، ابو ذر، سلمان رضی اللہ تعالی عنہم و چند دیگر صحابہ جن کی تعداد 40 تک نہیں ہے، یہ سب تقیہ کیا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے خفیہ روایتیں بنائی اور آپس میں خفیہ پھیلائیں، اور دور دراز ملکوں میں جا کر کہا کہ یہ امام محمد باقر نے بیان فرمائی اور وہ امام جعفر صادق نے بتلائیں، اور غرض یہ تھی کہ اس پیرائے سے ایک جماعت قائم کر کے کسی ملک میں بادشاہت قائم کریں، لیکن ان کذاب لوگوں کو فروغ نہ ہوا، اور بہت سے لوگوں نے سفر کر کے خود حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا تو ان کذابوں کا جھوٹ کھل گیا، لیکن اونتے فاجر قلوب باقی رہے، جیسے خارجی خبیث جا بجا باقی رہے۔ اب دیکھیں شیعہ کی انہوں نے تقسیم دو قسم کے تھے، اور رافضی کو الگ کیا۔ اب یہ تفسیر مواہب الرحمن یہاں موجود نہیں ہے، اس کے یہ صفحہ نمبر 114 ہے، اس کے صفحہ نمبر 115 پر حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لکھا ہوا ہے، آپ جب آ جائے تفسیر تو آپ اس میں نوٹ کر لینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو رافضیوں پر ایک عمدہ خصلت سے فضیلت تھی کہ جب یہودیوں سے پوچھا جاتا کہ یہودیوں میں سے، تمہاری امت میں سے سب سے افضل لوگ کون ہیں، تو یہودی جواب یہ دیتے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس کے دور کے تھے، اور حضرت موسیٰ کے اصحاب۔ نصارہ سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے افضل کون ہے، تو نصارہ نے کہا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے اصحاب۔ لیکن جب رافضیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سے بدترین لوگ کون تھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کے اصحاب۔ کیا اب بھی یہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ 15ویں صفحے پر لکھا ہوا ہے، 115 پر۔ اب دیکھیں یہاں پر شیعہ کی دو قسمیں، شیعہ الگ ہے
اور رافضی الگ ہے. شیعہ کی جو دو قسمیں کی ان میں بھی جو جو عقائد ان کے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے میزان الاعتدال. یہ میزان الاعتدال اسماء الرجال کی معتبر ترین کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر ابان بن تغلب کے تذکرے میں، ابان بن تغلب کے تذکرے میں یہ لکھتے ہیں الکوفی شیعی. ابان بن تغلب جو تھا یہ کوفی تھا اور شیعہ تھا. کوفی تھا اور کان غالیا فی التشیع. شیعہ بھی شیعہ نہیں، غالی شیعہ تھا. ابان بن تغلب یہ کیا تھا؟ غالی شیعہ تھا. اور ساتھ میں اس کی توثیق بھی کی ہے، ثقہ بھی ہے. شیعہ بھی ہے، غالی شیعہ بھی ہے اور ثقہ بھی ہے. کہتے ہیں فلنا صدقہ وعلیہ بدعۃ. ہمارے اوپر اس کا صدق ہے اور بدعت کا بوجھ اسی کے اپنے اوپر ہے. اب دیکھیں یہاں یہ شیعہ بھی ہے، ثقہ بھی ہے اور غالی شیعہ بھی ہے. اب نیچے سوال اٹھایا ہے اسی ابان بن تغلب کے تذکرے میں فلقال ان یقول کیف ساغ التوثیق مبتدئ. کہتے ہیں جب یہ بدعتی ہے تو اس کی توثیق کیسی؟ کیا مطلب اس کا؟ تو اس کا پھر جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَوَابُهُ إِنَّ الْبِدْعَةَ عَلَى ضَرْبَيْن. بدعت جو ہے وہ دو قسم پر ہے. بدعت دو قسم پر ہے. فَبِدْعَةٌ صُغْرَى، ایک ہے بدعت صغرا كَغُلُوِّ التَّشَيُّعِ یعنی غالی شیعہ ہونا، او كَالتَّشَيُّعِ بِلَا غُلُوٍّ یا تشیع بغیر غلو کے. کہتے ہیں فہذا کثیر فی التابعین وتابعیہم مع الدین والورع والصدق. کہتے ہیں ایسے تو بہت سارے تابعین تبع تابعین میں شیعہ تھے، بہت سارے تابعین اور تبع تابعین میں شیعہ تھے. اب جہاں بھی تابعین تبع تابعین یا محدثین میں فیہ تشیع یا فیہ شیعی آتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہت سارے تابعین اور تبع تابعین میں شیعہ تھے. کہتے ہیں فلو رد حدیث ہؤلاء لذهب جملۃ من الاثار النبویۃ وهذا مفسدۃ بینۃ. کہتے ہیں اگر ان لوگوں کی حدیث کو رد کر دیا جائے، ایسے لوگوں کی، پھر تو بہت سارے آثار نبوی جو ہیں وہ چلے جائیں گے. یہ تو فساد برپا ہو جائے گا. تو اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے غالی تشیع کو بدعت صغرا کہا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ بدعت کبرا کیا ہے؟ بدعت دو قسم پر تھی نا، بدعت کبرا کیا ہے؟ کہتے ہیں ثم بدعۃ کبرا کالرفض الکامل والغلو فیہ. یعنی غالی رافضی. بدعت کبرا کیا ہے؟ غالی رافضی. اب دیکھیں شیعہ اور ہے، رافضی اور ہے. کہتے ہیں ثم بدعۃ کبرا کالرفض الکامل والغلو فیہ. غالی رافضی ہونا اور والحث علی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت ابو بکر عمر کی توہین کرنا، والدعاء الی ذلک اور اس عقیدے کی طرف دعوت دینا. ٹھیک ہے. فہذا النوع لا یحتج بہم ولا کرامہ. فرماتے ہیں ایسے راویوں کی روایت قابل احتجاج نہیں ہے اور ان کی کوئی عزت بھی نہیں ہے. اب بدعت کتنے قسم پر ہو گئی؟ دو قسم پر. اب غالی تشیع، اب اس کو تکفیر کرنا تو دور کی بات، اب یہ صرف فتویٰ کی نہیں اصطلاح کی بات کر رہا ہوں میں. تکفیر تو دور کی بات، مطلق تشیع کو بھی اس نے
جو ہے بدعت نہیں کہا بدعت صغرا، بلکہ غالی تشیع، غالی شیعہ، اس کو کیا کہا؟ بدعت صغرا۔ اب آگے کہتے ہیں بل الکذب شعارہم والتقیۃ والنفاق دثارہم، یہ جو غالی رافضی ہے نا کہ جھوٹ بولنا ان کا شعار ہے اور تقیہ اور منافقت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ فَكَيْفَ يُقْبَلُ نَقْلُ مَنْ هَذَا حَالُهُ حَاشَا وَكَلَّا، ایسے لوگوں کی جن کا حال ایسا ہو ان کی روایت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ حاشا وکلا، یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ کون تھے؟ غالی رافضی۔ اب کہتے ہیں فالشیعی الغالی، فالشیعی الغالی، اب یہ جو شیعہ کی یا ہے نا اس پر شد ہے، یہ بطور یہ یا نسبت کی ہے، لیکن غالی یہ غلب سے ہے، دا یدو کی طرح، دائی کی طرح غالی۔ فالشیعی الغالی فی زمان السلف وعرفہم هو من تکلم فی عثمان والزبیر وطلحة ومعاویة وطائفة ممن حارب علیا وتعرض لسبهم۔ کہتے ہیں غالی شیعہ سلف کے زمانے میں اور ان کے عرف میں وہ تھا جو حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور ایسا گروہ ممن حارب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے لڑائی کی، ان کے بارے میں وہ کچھ کلام کرتے تھے، کوئی بولتے تھے اور سب کے ساتھ تعرض بھی کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کی خلافت یا ان کا انکار یا تکفیر کی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہے غالی شیعہ فی زمان سلف و عرفہم، ان کے عرف میں یہ تھا، لیکن اب کہتے ہیں والغالی فی زماننا، لیکن غالی جو ہمارے زمانے میں ہے، وعرفنا، اور ہمارے عرف میں ہے۔ عرف بدلا یا نہیں بدلا؟ ان کے عرف میں کچھ اور ہے اور ہمارا عرف کیا ہے؟ والغالی فی زماننا وعرفنا هو الذی یکفر ہؤلاء السادۃ، کہتے ہیں کہ غالی جو ہے ہمارے زمانے میں اور ہمارے عرف میں یہ وہ ہے جو تکفیر کرتا ہے ان سرداروں کی، ٹھیک ہے، تکفیر کرتا ہے ان سرداروں کی۔ وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ أَيْضًا، اور حضرات شیخین کریمین پر بھی کیا کرتا ہے؟ تبرہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں فَهَذَا ضَالٌ، یہ گمراہ ہے، وَلَمْ يَكُنْ أَبَانُ بْنُ تَغْلَبٍ، اور ابان بن تغلب اس طرح نہیں تھا۔ ابان بن تغلب اس طرح یعنی ان کا تشیع اور تھا، ہمارے عرف کا اور ہے۔ کہتے ہیں ہاں بل قد یعتقد علی افضل منہما، ہاں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت علی شیخین سے افضل ہے، باقی تبرہ تکفیر نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیں عرف جو ہے وہ بدل گیا ہے نا، عرف جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ اب اس دور میں عرف اور تھا اور ہمارے دور میں عرف اور ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ ہماری جو فتویٰ کی کتابیں ہیں وہاں تکفیر جو ہے نا، تکفیر یہ آئی ہے غالی رافضی کی، لفظ شیعہ تو ہے نہیں، کیونکہ شیعہ اس وقت میں کہتے کسی اور چیز کو تھے۔ وہاں آیا ہے تکفیر غالی رافضی کی، غالی رافضی کافر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی سب کافر تھوڑی ہیں، یہ تو غالی رافضی کافر ہے، رافضی وہ بھی غالی رافضی۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے غالی رافضی کی تعریف کریں، خود ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے تکفیر کی ہے کہ آیا انہوں نے غالی رافضی کہا کس کو ہے؟ غالی رافضی کہا کس کو ہے؟ تو یہاں پر
ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اصحاب فتوا جنہوں نے فتوا دیا ہے کہ غالی رافضی کیا ہے؟ کافر ہے، ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ غالی رافضی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ غالی رافضی وہ ہے جو صدیق اکبر کی خلافت کا منکر ہو۔ اراد بالرافضی الغالی الذی ینکر خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر آپ تھوڑا لکھ لیں گے، غالی رافضی کس کو کہتے ہیں؟ اب ایک بات آپ سمجھ لیں، ادھر دیکھیں بھائی، یہ جو ہے قادیانی، یہ باہر ممالک میں اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہلواتے۔ برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، باہر ممالک میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا تم کون ہو، تو اپنے آپ کو یہ قادیانی نہیں کہلواتے، یہ کہتے ہیں مسلم احمدی، مسلم احمدی۔ اب یہ تھوڑا سمجھ لیں تھوڑا، قادیانی باہر ممالک میں اپنے آپ کو کیا کہلواتے؟ مسلم احمدی۔ اب کیا خیال ہے، ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، بزرگوں نے قادیانی کو کافر کہا تھا۔ مسلم احمدی کا کہیں کوئی نام ہے فتویٰ میں کہ مسلم احمدی کافر ہو؟ وہ تو قادیانیوں کو کافر کہا تھا، یہ تو مسلم احمدی ہیں۔ کیا ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے؟ بولو، کریں گے نا۔ ہم دیکھیں گے کہ بزرگوں نے جن کو کافر کہا قادیانی کو، ان کے عقائد کیا تھے۔ اب اگر یہ عقائد وہی ان میں ہیں، اب نام اپنا جو بھی رکھ لیں، فتویٰ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یا یوں کہا جائے گا بھائی نہیں، وہ تو بزرگوں نے قادیانی کو کافر کہا تھا، یہ تو مسلم احمدی ہیں۔ کھولو کتابیں، کہیں بھی تکفیر کا فتویٰ مسلم احمدی کے بارے میں نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ پھر دیکھا جائے گا کہ بزرگوں نے جن کو کافر کہا تھا کن وجوہات کی بنیاد پر کہا تھا، اور وہ وجوہات اور وہ عقائد اگر ان میں ہیں، نام اپنا جو بھی رکھے، فتویٰ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ اب دیکھیں غالی رافضی پر تکفیر کا فتویٰ ہے۔ غالی رافضی کسے کہتے ہیں؟ لکھیں آپ، غالی رافضی وہ ہے جو صدیق اکبر کی خلافت کا منکر ہو۔ اراد بالرافضی الغالی الذی ینکر خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح المعین شرح کنز الدقائق، شرح کنز الدقائق، جلد 1 صفحہ 208۔ نمبر 2، فتویٰ تاتار خانیہ، جلد 1 صفحہ 601، یہی عبارت وہاں لکھی ہوئی ہے۔ جلد 1 صفحہ 601، یہ بات آپ کو ملے گی جہاں کنز میں بحث آتی ہے نا، کوریہ باب الامامت میں، کوریہ امامت المبتدع، وہاں پر آپ کو حاشیے میں ملے گا کہ بدعت جو ہے یہ 2 قسم پر ہے، ایک بدعت مکفرہ اور ایک بدعت غیر مکفرہ۔ ٹھیک ہے، بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ۔ اور بدعت مکفرہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی بدعت جو کافر بنا دے، اور غیر مکفرہ
ایسی بدعت جو کافر نہ بنے، گناہگار بنے، فاسق بنے، کافر نہ بنے، یہ کیا ہے؟ غیر مکفرہ۔ وہاں پر آپ کو پوری تفصیل ملے گی کہ غالی رافضی اس کو کہتے ہیں الذی ینکر خلافت ابی بکر، اور یہ بدعت مکفرہ میں آئے گی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لکھا بھائی فتویٰ تاتار خانیہ جلد 1 صفحہ 601، حوالہ نمبر 3، مستخلص الحقائق شرح کنز الدقائق۔ مستخلص الحقائق شرح کنز الدقائق صفحہ 186۔ ملا مسکین صفحہ 55۔ سوائق محرقہ صفحہ 257۔ سوائق محرقہ، ہاں حلوے والی، حق والی، صفحہ 257۔ فتویٰ عزیزی جلد 2 صفحہ 96۔ فتح القدیر، یہ ہدایہ کی شرح ہے، جلد 1 صفحہ 73۔ اب فتویٰ کی کتابوں میں تکفیر ہے غالی رافضی کی۔ غالی رافضی کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت ابو بکر کی خلافت کا منکر ہو۔ خلافت کا کیا ہو؟ توجہ رہے، خلافت کا منکر ہو، ایمان کا نہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر صحابیت کا نہیں، خلافت کا منکر ہو، وہ غالی رافضی ہے۔ تو جو اس سے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے ایمان کا بھی منکر ہو، اس سے بھی آگے بڑھ کر صحابیت کا منکر ہو، اس کے کفر میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب آپ ایک ٹائٹل دیں گے منکر خلافت صدیق اکبر کی تکفیر کے حوالے۔ منکر خلافت صدیق اکبر کی تکفیر کے حوالے۔ خلافت کے منکر، ایمان اور صحابیت نہیں، خلافت کے منکر۔ نمبر 1، فتوائے عالمگیری، جلد 2 صفحہ 364۔ فتاوی عزیزی جلد 1 صفحہ 182۔ جلد 2 صفحہ 95۔ رسائل ابن عابدین، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ، رسائل ابن عابدین جلد 1 صفحہ 359۔ مظاہر حق جلد 5 صفحہ 630۔ سوائق محرقہ
257 خلاصۃ الفتاوی جلد 1 صفحہ 149 فتح القدیر جلد 1 صفحہ 248 چلپی یہ تبیین الحقائق ہے نا، شرح کنز الدقائق، اس کا حاشیہ ہے چلپی جلد 1 صفحہ 135 الکفایہ جلد 1 صفحہ 304 305 فتاوی بغدادیہ برحاشیہ عالمگیریہ جلد 6 صفحہ 318 مراق الفلاح شرح نور الاعزاء صفحہ 181 رد المختار فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 321 عین الہدایہ جلد 1 صفحہ 447 مجموع فتویٰ لکھنوی جلد 1 صفحہ 92 شرح فقہ اکبر صفحہ 200 نور الانوار 222 بیاض ہاشمی 203 المتانہ 185 605 یہ دو حوالے ہیں اسی کے ایک ہی کتاب کے 185 اور 605 الطریقۃ المحمدیہ صفحہ 14 العقود الدریہ جلد 1 صفحہ 103 نامی شرح حسامی جلد 2 صفحہ 7 یہ کتنی 7 یہ تنظیمی کتابیں ہیں یا تعلیمی ہیں؟
تعلیمی ہے نا. ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر ہو وہ کافر ہے، یہی ہے نا. اور غالی رافضی کس کو کہتے ہیں؟ الذی ینکر خلافت ابی بکر، ایسا ہی ہے. تو جو طبقہ دن میں 3 دفعہ علل اعلان لاؤڈ سپیکر پر کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، یہ غالی رافضی ہے یا نہیں؟ اب نام اس نے جو بھی رکھ لیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہاں پر برطانیہ میں قادیانی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ مسلم احمدی. اب ہم کہیں گے نا جی نا، بزرگوں نے قادیانی کو کافر کہا تھا، اس کو تھوڑی کافر کہا تھا. کوئی فتویٰ دکھا دو مسلم احمدی کافر ہو، ہے فتویٰ؟ تو کیا خیال ہے، اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ہم دیکھیں گے کہ بزرگوں نے قادیانی کو جو کافر کہا تھا ان کے عقائد کیا تھے. اگر وہی عقائد ان میں ہیں، یہ نام اپنا جو بھی رکھیں یہ کافر ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہماری جو فتویٰ کی کتابیں ہیں وہاں فتویٰ آتا ہے غالی رافضی کی تکفیر کا. ہم جو یہاں بیٹھ کر کہیں کہ نا جی نا سارے کافر تھوڑی ہیں، وہ غالی رافضی، وہ بھی غالی. تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی غالی رافضی کہتے کس کو ہیں؟ تو غالی رافضی کی تعریف کیا ہے؟ الذی ینکر خلافت ابی بکر. ٹھیک ہے. اب جو خلافت حضرت ابو بکر کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے نا. تو جو اذان میں کلمے میں خلیفۃ بلا فصل حضرت علی کو کہتا ہے، کیا یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار نہیں ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بالکل بات حل ہو گئی یا کوئی باقی چیز رہ گئی؟ یہ بات. اب جہاں محدثین میں تشیع کا لفظ آتا ہے نا، تشیع کا، فیہ تشیع یا فیہ شیعی، اس میں شیعت ہے، اس میں تشیع ہے. اس سے مراد وہ قسم ہے جو میں نے پہلے بیان کر دی. یعنی یوں سمجھو کہ اس دور میں شیعہ اور تھا، رافضی اور تھا. لیکن اس دور میں جو رافضی ہے وہی شیعہ ہے، جو شیعہ ہے وہی رافضی ہے. اب کوئی دھوکہ نہ دے کہ بھائی وہاں تو علماء نے، بزرگوں نے تو غالی رافضی کی تکفیر کی ہے، آپ شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں. کہیں فتویٰ نہیں ہے شیعہ کافر ہے، مطلق کافر ہے، کہیں فتویٰ نہیں ہے. تو اب اگر کوئی آپ کے سامنے یہ فرضی مثال بناتا ہے، کہتے جی ایسا قادیانی جو ختم نبوت کا منکر بھی نہ ہو، ایسا قادیانی جو حیات مسیح کا بھی قائل ہو، ایسا قادیانی جو یہ بھی نہ کرتا ہو یہ بھی نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ سوال فضول ہے. یہ سوال کیا ہے؟ فضول ہے. اگرچہ اب بھی دنیا میں قادیان شہر موجود ہے، اور یہاں قادیان میں رہنے والے اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہوں گے؟ اب بھی ملتانی، قادیانی. بھائی توتنن اپنے آپ کو شہر کی نسبت دے کر کیا کہلواتے ہوں گے؟ قادیانی. اس کے باوجود بھی ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ بھئی مطلق قادیانی کافر نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگرچہ ایسے لوگ بہت اللہ والے ہوں قادیانی نکل آئے، اللہ والے بھی ہوں، پکے مومن مسلمان بھی ہوں، قادیانی بھی ہوں. ایسے ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، کیونکہ ملک میں ابھی قادیان شہر موجود ہے نا. لیکن عرف عام میں اس وقت جب لفظ قادیانی بولا جاتا ہے تو وہ جو توتنن قادیانی تھے وہاں ذہن نہیں جاتا. عرف عام میں جب قادیانی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ختم نبوت کا منکر. تو اب اگر کوئی ایسا سوال بناتا ہے کہ ایسا شیعہ جو قرآن کو بھی صحیح کہتا ہو، ایسا شیعہ جو
یہ بھی نہ کرتا ہو، صحابہ کو گالیاں بھی نہ دیتا ہو، امہات المومنین کا ادب احترام کرتا ہو، ایسے شیعہ کے بارے میں کیا سوال ہے؟ یہ سوال فضول ہے۔ شیعہ اور قادیانی ان دونوں کا حکم ایک ہے، یہ بات غور سے سماعت فرمائے۔ شیعہ اور قادیانی یہ کافر کی وہ قسم ہے جنہوں نے اسلام کا نام بھی نہیں چھوڑا۔ ایک تو وہ ہے نا جنہوں نے اسلام کا نام ہی چھوڑ دیا، ہندو کہلواتے ہیں، مجوسی کہلواتے ہیں، لیکن یہ وہ قسم ہے جو کہلائیں مومن ہوں کافر۔ قادیانی بھی وہی ہے۔ اب قادیانیوں کو ہندوؤں پہ قیاس کرنا، قادیانیوں کو اہل کتاب پر قیاس کرنا، مشرکین مکہ کی مثالیں پیش کرنا، یہود و نصارہ کی مثالیں پیش کرنا، یہ علمی دھوکہ ہے، علمی خیانت ہے۔ قادیانی اور شیعہ کے متعلق قادیانی اور شیعہ ان دونوں کا حکم ایک ہے۔ آپ لفظ شیعہ ہٹا کر وہاں لفظ قادیانی لکھ کر فتویٰ لے لیں، جو چیز ان کے لیے جائز ہے وہ ان کے لیے بھی جائز ہے، جو ان کے لیے ناجائز ہے وہ ان کے ساتھ بھی ناجائز۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں انشاءاللہ دوسری مرتبہ اگر موقع ملا، اللہ نے دیا، تو اقسام کفر آپ کو جب میں پورا پڑھا دوں گا نا تو آپ کے سامنے یہ ساری بات کھل جائے گی کہ بھائی قادیانی اور شیعہ کا حکم ایک جیسا ہے۔ اور یہ جو صلح حدیبیہ کی مثالیں پیش کرنا، مشرکین مکہ کی مثالیں پیش کرنا، یہود و نصارہ کی مثالیں پیش کرنا، یہ خیانت ہے، علمی دھوکہ ہے۔ قادیانی اور شیعہ کا حکم ایک ہے، یہ زندیق ہیں، زندیق، اپنے آپ کو کہلاتے مومن ہیں اور عقائد کفریہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے بھائی، کتابیں ساری رکھ لو۔